معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کا سنت طریقہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے۔ نسازی طبع کی وجہ سے چند گزارشات آج بیٹھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم غزوہ احد کے حوالے سے سیرت النبی کا یہ باب پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حملہ ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی خون آلود ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انسانی فطرت کے تحت، بشریت کے تقاضے کے تحت اور نبیوں کا یا رسولوں کا بد دعا دینا یہ سابقہ امتوں میں سے بھی تھا، اور سابقہ بعد انبیاء کی حضرت نوح کی بد دعا کا ذکر تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی کر دیا۔ گویا دشمنوں کے لیے اللہ رب العزت سے بد دعا کرنا کہ اللہ میرے دشمنوں کو غارت کرے وغیرہ وغیرہ، اس میں کسی قسم کی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شدت سے یہ بد دعا کی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام لیے حارث بن ہشام کا، سہیل بن عمر کا، صفوان بن امیہ کا وغیرہ کا، اور دیگر حدیث میں ابو سفیان کا بھی جب نام لیا، تو اللہ رب العزت نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو دہرانے کی وجہ سے کہا لیس لک من الامر شیء، پیارے نبی آپ کو کیا ان باتوں سے مطلب ہے؟ او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ کی مرضی ہے، آپ بار بار جو بد دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے یا ان کو عذاب دے دے، بے شک یہ لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں رکھا تھا کہ یہ آیت کا انداز اور اسلوب بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابتدا کہاں سے کی ہے؟ او یتوب علیہم، گویا اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ یہ بندے توبہ کریں اور میں ان کی توبہ کو قبول کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کے بد دعا کر رہے تھے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگرچہ یہ اسلوب واضح ہوتا تھا، لیکن دیکھیے اللہ رب العزت کی توحید کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت اور دیانت کی بھی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کا نام لے کے رسول اللہ نے بد دعا کی، ان سب کی توبہ کو قبول کیا اور سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ اگرچہ اپنے اجتہاد سے ایک بد دعا کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آیت کا نزول ہوا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا لی؟ اسی وقت جیسے وحی نازل ہوئی لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ میں یہ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو نازل کر دیا۔ یہ ایمانت کی اور دیانت کی انتہا ہے کہ جس موقع پہ، جس لمحے پہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ پہ وحی نازل کی، لیما تحرموا عبس وتولی وغیرہ، جو بھی وہی جس موقع کے اوپر نبی کریم کے اجتہاد کے خلاف نازل ہوئی، جو آیت بھی نازل ہوئی، رسول اللہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھپائی، اسی طرح ابلاغ کر دیا اور اسی وقت بیان کر دیا۔ اور جب یہ وحی نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی خاموش ہو گئے اور کیا کہا؟ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف فرما دینا۔ ابھی وحی سے پہلے بد دعا کر رہے ہیں، وحی نازل ہوئی، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے آ جانے کے بعد اور رسول اللہ کی سنت کے آ جانے کے بعد بھی میرا اور آپ کا بھی یہی انداز ہونا چاہیے کہ انسان کا کوئی بھی رائے ہو، انسان کسی بھی رائے کے اوپر کھڑا ہو، کسی بھی موقف کے اوپر کھڑا ہو، اگر اس کے دماغ سے کوئی وحی اوجل ہو گئی یا وحی آ گئی، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت اس کے سامنے آ گئی ہے یا حدیث رسول سامنے آ گئی ہے، تو اسی وقت رجوع کر لے، اسی وقت اس آیت کی پیروی کرنا شروع کرے، اس وحی کی اتباع کرنا شروع کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اور یہی اسلام اور دین کا بھی خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے سامنے سارے کا سارا وہ واقعہ رکھا تھا کہ بھگدڑ مچ گئی۔ مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا، ان کی شکل ملتی تھی، تو اس بھگدڑ کے اندر بعض مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو
قتل کر دیا، جیسے حضرت حذیفہ کے والد کا اگر واقعہ آئے گا انشاءاللہ کچھ مفصل انداز میں بیان کریں گے کہ ان کے والد بھی مسلمانوں ہی کی تلوار سے شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح خالد ابن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا، ادھر سے ابو سفیان سے حملہ کیا، تو دونوں سائیڈوں سے آگے پیچھے سے لشکر جب پس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، بعض صحابہ کے دلوں کو چھوٹا کر دیا، اور بعض صحابہ نے انس بن نضر کا آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی گیا تو اللہ تو شہید نہیں ہوا، دین تو باقی رہے گا وغیرہ۔ اب اس اثنا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ہمراہ احد کے پہاڑ کی طرف بڑھے۔ یہاں پہ سیدنا طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کمر کو جھکایا اس نیت سے کہ رسول اللہ میری کمر کے اوپر پاؤں رکھ کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا طلحہ کی کمر پہ پاؤں رکھ کے پہاڑ کے اوپر جست لگائی اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہوئے تو آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تھا، اور وہ کیا تھا؟ عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی بعض صحابہ کو جنت کی بشارتیں متعدد مرتبہ ملی ہیں، ان میں حضرت طلحہ بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، اور ساتھ میں سعد بن ابی وقاص سے، اور حقیقت میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 2 مہاجر اور 7 انصاری صحابہ رہ گئے تھے اس بگدڑ اور اس سارے کے سارے معاملے کے بعد۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب تیر چلاتے تھے تو رسول اللہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی کا یہ قول ہے، اور بعض روایات میں دیگر 1-2 صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سنا فدا کا ابی و امی۔ ہم تو رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن سعد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ نے سعد کے بارے میں کہا ہے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، چلا تیر کو چلا۔ طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو تان لیا، تیر آتا ہاتھوں کے اوپر روکتے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہاجر صحابہ اور 7 انصاری صحابہ کو جب پہاڑ پہ چڑھے تھے، اور خالد ابن ولید کا وہ گروہ مسلمانوں کو چیرتا ہوا رسول اللہ ہی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ اگرچہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی حکمت عملی کی وجہ سے ساری کی ساری جنگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، آج جو میرے پہ آنے والے حملے کو، میرے پہ آنے والے تیر کو روکے گا اس کے اوپر اللہ جنت کو واجب کر دے گا۔ اور انصاریوں نے وفاداری کی وہ عظیم الشان داستان یہاں پہ رقم کی۔ 7 انصاری تھے، 7 ایک کے بعد ایک کٹتا چلا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر کو آنے نہیں دیا۔ 7 کے 7 انصاری صحابہ یہاں پہ شہید ہو گئے، 7 کے 7 کل 7 تھے انصاری اس وقت جو رہ گئے، اور 7 کے 7 نے رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر شہادت کے جام کو نوش کیا، رسول اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت بھی پائی۔ اسی اثناء میں دیگر مہاجر صحابہ بھی آنا شروع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 مہاجر صحابہ کو یہ بھی کہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، جنت میں تو چلے گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ عدل اور انصاف نہیں کیا۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں بھی دفاع ایسے ہی کرنا چاہیے تھا جس طرح انصاریوں نے کیا۔ اسی اثناء میں جب یہ بات واضح ہو گئی مسلمانوں کے مہاجرین کے لشکر کے اوپر کہ یہ مصعب ابن عمیر کی میت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مہاجر جرنیل صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں، ہم ان کا دفاع کریں۔ ابو بکر بھی آگے، عمر بھی آگے، عبد الرحمن بھی آگے، زبیر بھی آگے، ابو عبیدہ بھی آگے، حضرت قتادہ بھی آگے، اور پھر یہاں پر ان 7 انصاری صحابہ کے شہید ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 30 مہاجر صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اسی اثناء میں
جس وقت یہ شہادتیں ہو رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مہاجر صحابہ بھی پہنچ رہے تھے، 30 جب مہاجر صحابہ اکٹھے ہو گئے تو ظاہر ہے 30 صحابہ سارے کے سارے جرنیل، ابو بکر و عمر موجود ہوں، طلحہ و زبیر موجود ہوں، ابو عبیدہ موجود ہوں، عبد الرحمن موجود ہوں، تو وہ جو خالد ابن ولید کے گروہ کا حملہ تھا جس شدت سے 7 انصاری صحابہ شہید ہو چکے تھے، جب یہ 30 اکٹھے ہوئے انہوں نے پلٹ کے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے اور کچھ دور چلے گئے۔ یہ 30 مہاجر صحابہ نے بالآخر جنگ کا نقشہ دوبارہ اپنی طرف پلٹنے کی پوری کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اندر کڑی جو تھی ایک چپ چکی ہوئی تھی، ابو عبیدہ نے اپنے دانت مبارک سے اس کو نکالا کھینچ کے۔ حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے، یہ بات بھی روایات میں ملتی ہے کہ اس زخم کو بھرنے کی کوشش کی، پٹیاں لگائیں مختلف، تو زخم نہیں تھا رکتا، تو حضرت فاطمہ نے چٹائی کو جلا کر، چٹائی کو یعنی جس کو ہم صف کہتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ صف لکڑی کی بعض خاص چھالوں سے بنتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ کوئی بہتا زخم ہو تو لکڑی کی چھال کو اگر جلا کر اس کی راکھ اس زخم میں ڈال دی جائے تو وہ زخم رک جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک کے اوپر اس راکھ کو رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زخم ہے وہ رک گیا۔ یہاں پر حضرت قتادہ کا بھی ایک واقعہ پیش آیا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تھے تو ان کی آنکھ کے اوپر حملہ ہوا، ان کی آنکھ نکل کے چہرے کے اوپر ڈھلک گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح پہنچ گئے رسول اللہ کے دفاع کو کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو پکڑا، بسم اللہ پڑھ کے ان کی آنکھ کو اس جگہ میں لگا دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ تیز بینائی ہو گئی اور میری آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت لوگوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر آپ کا بیٹا ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں پیش ہوا اور ان کو کہا کہ میں اس عظیم انسان کا بیٹا ہوں کہ جس کی آنکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ ان کے چہرے پہ رکھا تھا تو وہ مزید خوبصورت ہو گئی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کا بہت زیادہ اکرام کیا اور بہت زیادہ احترام کیا۔ خیر یہ تو بات آئی تھی ضمنی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کے اکٹھے ہو جانے کے بعد اور ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، یہاں پر بعض روافض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو بھگدڑ مچ گئی تھی ان میں سے بعض صحابہ نے قدم کو پھیر لیا تھا، ان کے قدم اکھڑ گئے تھے جی، وہ بھاگ گئے تھے، خاص طور پہ حضرت عثمان کو اس حوالے سے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بدبخت تو خیر ان سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، حضرت ابو بکر و عمر محفوظ نہیں رہے تو باقی صحابہ کی نے کیا محفوظ رہنا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھتا ہوں، یہ بات حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہے، ان کے شر سے ابو بکر و عمر نہیں بچے، امیر معاویہ کو تو یہ ایک بس آپ سمجھ لیں ابتدا کرتے ہیں اور اہل سنت کے اندر مغالطوں کو ڈالتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن حمید کے اندر اس آیت کو نازل فرما دیا کہ یہ جو بھگدڑ کا ہو جانا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا خبر کا پھیل جانا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم کا اکھڑ جانا، یہ انسانی فطرت ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جس دن بعض صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھگدڑ کی وجہ سے بھاگ گئے اور پیچھے ہٹ گئے یا انہوں نے منہ موڑ دیے، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی آیت کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اب جن کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ان کے اوپر رافضی 100 انگلیاں اٹھاتے رہیں، گویا صرف ان 30 مہاجر صحابہ یہ تو رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان کی بات نہیں کر رہا، جو چلے بھی گئے، جو مکمل اس نیت سے بھی چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، ہم جنگ ہار گئے ہیں، جو اس نیت سے بھی چلے گئے ان کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ جو اچانک حملے کا ہونا اور شہادتوں کا ہونا اور اس کے بعد رسول اللہ کی وفات کی خبر کا پھیل جانا، اللہ رب العزت کلام حمید میں اس کی بھی حکمت بیان کرتے ہیں کہ پہلے آپ جنگ جیت چکے تھے،
آپ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، آپ نے رسول اللہ کے فرمان کی اپنی رائے کی وجہ سے مخالفت کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سبق سکھلا دیا کہ رسول اللہ کا فرمان وہی ہوتا ہے، رسول اللہ کا قول اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے، رسول اللہ کا حکم اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ آپ اس کے سامنے اپنی رائے کو لڑائیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اور جو نقصان ہو گیا، اس نقصان کے ہو جانے کے بعد آپ کے دلوں میں غم آ گیا کہ ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، پھر آپ کو یہ غم آ گیا کہ ہم شکست کھا گئے، پھر آپ کو یہ غم آ گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اللہ نے اس کی حکمت بھی قرآن پاک میں بیان کی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر غم کے بعد غم بھیجا تاکہ آپ کو پچھلا غم چھوٹا لگے۔ مراد رسول اللہ کی جب شہادت کی خبر پھیلی تو سارے صحابہ اپنے ساتھیوں کا غم بھول گئے، عام فہم بات ہے۔ جب رسول اللہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو غم کے اوپر غم آیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم نے پہلے اپنے ساتھیوں کی شہادت کے اوپر غم کیا تھا وہ غم بھی تمہارے لیے ہلکا ہو گیا۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک حکمت کو بیان کیا، پھر یہ بھی کہا کہ پھر میں نے تمہارے اوپر ایک اونگ بھی طاری کی تاکہ تم غم سے مکمل نجات پا جاؤ اور چابک دست ہو جاؤ اور تمہارے اندر دوبارہ توانائی آ جائے۔ گویا یہ واقعات بھی اور یہ آیات بھی قرآن پاک میں احد کی جزیات کو بیان کرتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جب معاملہ کچھ سٹیبل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ابو طلحہ انصاری کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اکیلے کی آواز آج مشرکوں کے اوپر پورے لشکروں سے بھاری ہے، اور کہا ابو طلحہ کو تیر دو۔ ابو طلحہ جو تیر چلائے گا، اور ابو طلحہ نے وہاں پہ ایسے تیر چلائے کہ 2 کمانیں ٹوٹ گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنے تیر پھینکے کہ آپ کی کمانیں مبارک بھی ٹوٹ گئی تھی، اور ایک وقت میں آپ کے ارد گرد بڑے کم لوگ رہ گئے تھے، لیکن مہاجر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک حصار کو قائم کیا، خالد بن ولید کے لشکر کو بھگا دیا۔ اب حالات کچھ سٹیبل ہوئے تھے، مکمل نہیں، کیونکہ ابو سفیان کا لشکر ابھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہا تھا۔ جو فرنٹ سے واپس آیا تھا، خالد بن ولید پیچھے سے آئے تھے، یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات قدر تفصیل سے بعد میں بھی بیان کریں گے، جب حالات کچھ نارمل ہوئے اور دشمن مکمل طور پہ پسپا ہو گیا مہاجرین صحابہ کی جرت کی وجہ سے۔ حالانکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ دشمن اگر چاہتا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، تو اگر کچھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا تو مسلمانوں کا مزید نقصان ہو جاتا، لیکن مسلمانوں جو پلٹ کے حملے کیے ان کے قدم اکھڑ گئے، اور خود بھی ابو سفیان وغیرہ اس جنگ کی طوالت سے تھک چکے تھے، اور انہوں نے بھی واپسی میں عافیت سمجھی، اور وہ جو واقعہ انشاءاللہ آگے آ کے رکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہداء کو دیکھو کہ میرا کون کون سا ساتھی شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو۔ حضرت حمزہ رسول اللہ کے صرف چچا نہیں تھے، رسول اللہ کے دوست بھی تھے، رسول اللہ کے بھائی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء بھی یہ لقب حقیقت میں حضرت حمزہ کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور کہا مجھے حمزہ کی میت کی طرف، اور بعد دیگر روایات کے الفاظ مختلف ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کی زیارت کی تو دیکھا ان کے پیٹ کے اندر سے تیر جو ہے آر پار ہو گیا ہے، اور ان کا مسئلہ بھی کیا گیا ہے، یعنی ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں روافض نے ایک اور غلط عام کو پھیلایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے جناب؟ سیدنا ابو سفیان جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، اور ان کی بیوی جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، جی سیدہ ہند نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکلوایا اور اس کو چبایا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ جتنی روایات ہیں یہ من گڑت ہیں اور ضعیف ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت حمزہ کا مسئلہ ہوا ہے، حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا گیا ہے، حضرت حمزہ نے قربانی دی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کے کلیجے کو ہند نے چبایا تھا، جس کو اردو میں ہندا کہتے ہیں، تو ہمارے تو سلیبس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بچپن میں موجود تھیں جو اللہ کا شکر اب تو نکل چکی ہیں۔ ایک کوڑے والی روایت آپ کو پتہ بڑی معروف ہے، وہ بھی ضعیف، اور ایک یہ روایت یہ بھی من گڑت موضوع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کی شہادت کے اوپر شدید دکھ کا
اور کرب کا اظہار کیا۔ اتنی دیر میں پھوپھی صفیہ کو، بہن کو بھی خبر مل گئی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ وہ دوڑتی بھی آ رہی ہیں، دوڑتی بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور اسلامی حیا اور اسلام میں پردے کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ المرأۃ المرأۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، عورت مردوں کی میتوں میں اور کٹے پٹے اعضاء کو اور بے حجاب و بے ستر پڑی ہوئی لاشوں کو آ کے دیکھے گی، اس کو روکا جائے۔ مراد یہی ہے، مفہوم یہی ہے۔ اور بعد نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوحہ کرے گی، بین ڈالے گی اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کے وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ زبیر گئے، حضرت صفیہ طاقتور عورت تھی، زبیر کو دھکا دیا تو زبیر نے کہا ماں جی میں آپ کو بیٹا ہونے کے ناطے روکنے نہیں آیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو آپ کو روکنے آیا ہوں، آپ مجھے دھکا دے رہی ہیں۔ تو وہ اسی وقت رک گئی۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھائی کے اوپر نوحہ کرنے آئی ہوں یا ماتم کرنے آئی ہوں؟ ہرگز نہیں، مجھے پتہ چلا ہے تو میں چاہتی تھی اس کو دیکھ لوں۔ اب میں یہ 2 چادریں لے کے آئی ہوں کفن کی کہ میرے بھائی کو ان 2 چادروں میں کفن دے دیا جائے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت حمزہ کے بالکل ساتھ ایک انصاری صحابی کی میت بھی پڑی تھی۔ 2 کپڑے حضرت حمزہ کے لیے آئے، پھوپھی صفیہ لے کے آئیں۔ ہم نے دیکھا حضرت حمزہ کے ساتھ ایک انصاری کی میت بھی پڑی ہے اور اس کے پاس میت کو اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ ہمیں اتنی غیرت آئی، ہمیں اتنی حیا آئی، ہم نے کہا حمزہ کو ایک چادر میں دفن کریں گے اور اس انصاری صحابہ کو، اس انصاری صحابی کو دوسری چادر میں دفن کریں گے۔ کہا ہوا یہ کہ جب یہ تقسیم ہم نے فیصلہ کر لیا، یہ حیا ہے، یہ ایک بھائی چارہ ہے، یہ اخوت ہے۔ جب یہ فیصلہ کر لیا تو پتہ چلا ایک چادر بڑی ہے اور ایک چادر چھوٹی ہے، اور ہمیں حیا آئی کہ ہم بڑی چادر میں حمزہ کو ڈالیں اور چھوٹی چادر میں انصاری کو ڈالیں۔ ہم نے قرہ ڈال دیا کہ بڑی چادر جس کے نصیب میں آئے گی آ جائے گی، چھوٹی جس کے نصیب میں آئے گی آ جائے گی۔ اور قرے کے مطابق پھر روایت میں یہ الفاظ بھی نہیں ملتے کہ بڑی چادر کس کو ملی۔ کہا پھر قرے کے مطابق جو چادر جس کے نصیبے میں آئی اس کو اسی میں کفن دے دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ سیدنا حمزہ کو اس انداز میں جو شہید کیا گیا، نیزہ پھینک کر پیٹ کے اندر سے، اور ان کے پیٹ کو جو چاک کیا گیا، یہ کام کس کا ہے؟ تو صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ سیدنا وحشی جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ہوئے، جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ جبیر بن مطعم کے چچا بدر میں قتل کیے گئے۔ انہوں نے اپنے غلام وحشی کو یہ بات کہی کہ اگر تو میرے چچا کا بدلہ لے گا، اور میرے چچا کے بدلے میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوئے تھے، اگر حمزہ کو شہید کرے گا، انہوں نے تو قتل کا لفظ کہا، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، غلامی ختم۔ یہ غلاموں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ سیدنا وحشی اگلی بات خود بیان کرتے ہیں، اور ان کی یہ مشہور روایات صحیح احادیث کی کتب میں موجود ہیں کہ میں نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا ہوا، مجھے جبیر بن مطعم نے یہ ڈیوٹی لگائی، تو میں نے اپنی آزادی کی خاطر یہ فیصلہ کر دیا کہ میں حمزہ کو قتل کروں گا۔ اور جب میں نے حمزہ کو، صبا کو ایک ہی آن میں، ایک ہی لمحے میں قتل کرتے ہوئے دیکھا تو میں چھپ گیا، اور میں نے کہا اس دلیر اور بہادر شخص کا اس طرح مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں طاق میں رہا، جب یہ اچانک میرے سامنے آئے گا تو میں نیزہ پھینکوں گا۔ اور جب میں نے حضرت حمزہ قتال کرتے ہوئے آگے بڑھے، میں نے نیزہ پھینکا تو ان کے پیٹ سے آر پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ خود بیان کرتے ہیں اس کے بعد اسلام پھیلا، مکے تک پہنچا، مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ میں بھاگ گیا طائف کی جانب، میں بھاگتا پھرتا تھا، میرے دل میں اسلام کی حقانیت اور اس کا یقین محکم ہوتا چلا گیا، لیکن میں گھبراتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا، میرا اسلام قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ مجھے لوگوں نے ہمت میری جتائی اور بٹائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا اسلام نہ بھی قبول کریں، تجھے اس وقت قتل نہیں کروائیں گے۔ یہ سیدنا وحشی خود بیان کر رہے ہیں، مختلف روایات ہے کہ مجھے لوگوں نے یہ ہمت جٹائی اور بندائی کہ رسول اللہ ایلچیوں کو اور سفراء کو قتل نہیں کرتے اور کچھ نہیں کہتے۔
کہا پھر میں نے ہمت کو جمع کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو گیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین کا لقب ہے ویسے نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً پہچان لیا، میں نے اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن ایک بات کہی، اے وحشی، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے وحشی، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی شکل میرے سامنے، ان کے ساتھ گزرے ہوئے برس، ان کے ساتھ کی رفاقتیں، ان کا بھائی چارہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، تو میں انسانی اور بشری فطرت کے تحت یہ محسوس کرتا ہوں کہیں میرے سے زیادتی نہ ہو جائے، سبحان، کہیں میرے سے زیادتی نہ ہو جائے تیرے ساتھ۔ تو نے تو اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کو قبول کرنا اس بات کے اوپر دلالت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے گناہ کیے معاف ہو گئے، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، مجھے میرا بھائی یاد آ جاتا ہے، تیرے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ تو ایک کام تو کر سکتا ہے، جی جی اللہ کے رسول حکم کیجیے، اب تو آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اسلام کو قبول کر لی ہے، تو کوشش کیا کر کہ تو میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، آنا ہے پیچھے بیٹھ جایا کر، سائیڈ پہ ہو جایا کر۔ سیدنا وحشی کہتے ہیں یہ جملہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقامی جملہ نہیں تھا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدلہ لینا نہیں تھے چاہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے اوپر ہی بلکہ رحمت کرتے تھے، لیکن یہ جملہ مجھے چبھ گیا اور میں نے ارادہ کیا کہ سیدنا حمزہ کے جو قتل ہے اس کا کفارہ کسی نہ کسی طرح ادا کروں گا۔ اور بعض روایات کے اندر جن میں ضعف بھی موجود ہے، سیدنا وحشی نے اس مکالمے کو قدر تفصیل سے، یہ جو آپ کے سامنے ابھی تک رکھا ہے یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور کچھ باتیں ان میں ضعف موجود ہے، اور سیرت کے اندر آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اندر بعض ضعف والی روایات بھی مورخین لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک مکالمہ سیدنا وحشی نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، اب یہ جو حمزہ کو میں نے قتل کیا تھا اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا جیسے اسلام کے مخالف لڑتا تھا اب اسلام کے لیے لڑ، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مکالمہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا، یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ اب میں حمزہ کے جو میں نے قتل کیا اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ اسی اثناء میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اہل اسلام کا، صحابہ کا پہلا اجماع اس بات پہ ہوا کہ جو شخص رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی واجب القتل ہے، اور جو اس کی امت میں داخل ہوگا وہ بھی واجب القتل ہے۔ تو میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے پاس ایک آپشن موجود ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا جتنا اسلام پھیل گیا ہے ان کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک آپشن نظر آئی ہے کہ اگر میں مسیلمہ کذاب کو قتل کر دوں تو مسلمانوں کے کلیجے بھی میرے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اللہ اور اس کا رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں نے پلاننگ کی اسی طرح جس طرح حمزہ کے قتل کی تھی، میں طاق لگا کے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ کا اعلان ہوا اس لشکر میں شامل ہوا، طاق لگا کے کوشش کرتا رہا کہ مسیلمہ تک پہنچوں۔ بالآخر مجھے موقع ملا، مسیلمہ اونٹ جتنا طویل قامت انسان تھا اور مسیلمہ بڑا طاقتور تھا، میں نے بعین اسی طرح اللہ کا نام لے کے نیزے کو چھوڑا، اسی طرح اس سے آر پار ہو گیا جس طرح حمزہ سے آر پار ہو گیا تھا، اور ان کے لشکر میں یہ چیخو پکار پھیل گئی۔ وہ تو اس کو امیر المومنین مانتے تھے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر یہ سیدنا وحشی خود اپنا واقعہ متعدد مرتبہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ اگرچہ میرے ہاتھ سے سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے، لیکن اس کے بدلے میں نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا، یہ خود بیان کیا کرتے تھے۔ اور ضمنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے تو انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اللہ کے رسول اسلام بھی قبول کیا، آپ کی حقانیت کا یقین بھی آ گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے جو شہادت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کا رتبہ دیا ہے۔ تو شہید کی جو
مراتب ہیں یا منزلیں ہیں یا قدر و منزلت ہے یا جو مقام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگرچہ یہ بہت بڑا جرم کیا ہے لیکن اس جرم کے بدلے میں وہ بھی تو سید الشہداء بنے ہیں، تو گویا اس قسم کے دیگر مکالمات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا وحشی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب یہ ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں روافض نے سیدنا وحشی کو، حضرت ابو سفیان کو، سیدہ ہند کو، خالد ابن ولید کو، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ بعد میں اسلام قبول کیا، مجھے بتائیے کہ پہلے بھی کسی نے کیا؟ بعد میں اسلام قبول کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا اسلام آ جانے سے پہلے بھی کوئی مسلمان تھا؟ سب نے بعد میں قبول کیا۔ کوئی ایک شخص جس نے پہلے سے قبول کیا اور اسلام نازل نہیں ہوا اور اس نے پہلے سے اسلام قبول کر لیا، یہ ممکن ہے؟ اسلام آنا تھا، اسلام پھیلنا تھا، تبھی لوگوں نے قبول کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، اسی کے بعد ہی اسلام نے پھیلنا تھا۔ گویا حقیقت بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کر دیا تو اسلام نے ان کے پہلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اسلام کی قبولیت کے اعتبار سے یہ سارے صحابہ برابر ہیں، سب نے بعد میں قبول کیا۔ اسلام آ جانے کے بعد ہی قبول کرنا تھا، پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ بعد میں قبول کرنا۔ حضرت عمر کا واقعہ، دیگر صحابہ کا واقعہ، تو گویا خاص طور پہ ان صحابہ کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت کا یہ اسلوب ہے اور اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل بھی رہے ہوں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عمر بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے تھے نا۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جب ان کا قبل از اسلام بھی کوئی واقعہ بیان ہوگا تو ان کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، ان کا عزت و احترام میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا آتا ہے، اللہ معاف کرے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں جب انہوں نے اسلام قبول نہیں تھا کیا ہوا، اس وقت کا جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو سیدنا ابو سفیان کی بے انتہا توہین کر دی جاتی ہے۔ کیا حضرت عمر کی کوئی اہل سنت میں سے شخص گوارا کرتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی واقعہ بیان کیا اور ان کو برا بلا کہا جا رہا ہو؟ اگر حضرت عمر کے بارے میں برا بلا نہیں کہا جانا تو حضرت ابو سفیان کے بارے میں بھی نہیں کہنا، حضرت وحشی کے بارے میں بھی نہیں کہنا، سیدہ ہند کے بارے میں بھی نہیں کہنا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہاں مسلمان آپس میں مد مقابل ہوئے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ، اور انہوں نے احد کے اندر مسلمانوں کو ناقابل تلافی ایک نقصان پہنچایا، تو اب کیا ان کو اس واقعے میں برا بلا کہا جائے گا؟ ان کا نام عزت و احترام سے لے کے تاریخی جو حقائق ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے بھی جب بھی رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر، رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، اس کی آنکھ کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی غلطیاں نکالنے والے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔